مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ مال کے حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ لیکن آج ہم صرف حلال راستے پر غور کریں گے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ حلال راستے سے مال کمانے کے باوجود بھی آخر اللہ کی ناراضگی کیوں آ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مکاثرا مرائیا لقی اللہ وعلی غضبان، کہ جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، نام و نمود اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مال حاصل کرے، دنیا حاصل کرے، دنیا جمع کرے، طلب کرے، اگرچہ حلال راستے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال اس لیے حاصل کرے تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے، دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، کسی کی محتاجگی میں نہ جانا پڑے سوائے اللہ کے، اور فرمایا اور اس لیے وہ مال حاصل کرے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر سکے، ان کے لیے روزی حاصل کر سکے، ان کے لیے تمام تر سہولتیں جمع کر سکے، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر سکے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے، اس کی پریشانی، بیماری، تکلیف اور حاجت کے وقت اس کے وہ کام آ سکے۔ لقی اللہ یوم القیامہ، اللہ سے کل قیامت کے دن ایسا شخص اس حال میں ملے گا، ووجہہ، کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو مال اس لیے جمع کر رہا ہے، مال اس لیے کما رہا ہے، مال اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں پر فخر کرے، اگرچہ وہ حلال راستے سے کما رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس حال میں وہ اللہ کے سامنے جائے گا کہ اللہ سخت ناراض ہوگی۔ اب سوچئے، حلال راستے سے کمانے کے باوجود اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر اللہ سخت ناراض ہوگی، اور جو کما ہی 2 نمبر سے رہا ہے اور غلط راستے سے کما رہا ہے، ایسے شخص کا تو کیا پوچھنا، اس زندگی میں بھی پریشان رہے گا۔ جو کچھ اس نے کمایا ہے آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر ایک نہ ایک دن وہ اجڑ کر رہے گا، اور اجڑتے ہیں ایسے لوگ، اور کل قیامت میں بھی اس کی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے حلال راستے سے کما رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے، اپنے گھر میں تمام چیزوں کا انتظام کر سکے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکے۔ ایسے شخص کی صورتحال یہ ہوگی کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو، حلال راستے سے بھی کمائیں، لیکن مقصد کیا ہو؟ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے۔ مقصد کیا ہو؟ کہ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ مقصد کیا ہو؟ پڑوسی کی مدد کر سکے، دوسروں کے ہم کام آ سکے۔ اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں پر فخر کر سکے، دوسروں پر دبنگئی کر سکے، دوسروں پر اپنی دھوس جما سکے، اس لیے نہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال راستے سے اور صحیح نیتوں کے ساتھ مال کمانے کی اور روزی روٹی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔